یہ فلم ون سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک نیلامی گھر میں بہت سی قیمتی چیزوں کی نیلامی ہونے والی تھی۔ اسی لیے یہاں پر بہت سے امیر لوگ ماسک پہن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر ہم کہانی کے مین کیریکٹر کو دیکھتے ہیں، جس کا نام سائرس تھا، اور اس نے ایک بار پھر اپنے دوستوں کے ساتھ چوری کرنے کا پلان بنایا۔ یہاں ہمیں سائرس کی ٹیم کے بارے میں بتایا گیا، جس کے اندر وہ خود ٹاپر تھا۔ اس کے بعد پائلٹ ایک لڑکی تھی، ایک لاک ماسٹر، ایک ہیکر اور ایک لڑکا انجینئر تھا، ایک بڑی عمر کا آدمی جو ان کی چوری کرنے میں مدد کرتا تھا۔ اس وقت وہ سائرس کے ساتھ نیلامی گھر میں آئے تھے۔ ہر طرف کیمرے لگے ہوئے تھے جسے پولیس دیکھ رہی تھی، اور اب سب سے بڑے آفیسر کا نام ایبی ہے۔ وہ سائرس سے کافی عرصہ پہلے ملی تھی، وہ دوست تھے، لیکن جب ایبی کو پتا چلا کہ وہ اتنا بڑا چور ہے تو اس نے سائرس کو پکڑنے کا پلان بنایا، لیکن وہ بہت ہوشیار تھا اسی لیے بھاگ گیا۔ لیکن اس بار ایبی اپنی ٹیم کے ساتھ پوری طرح تیار تھی کہ سائرس جیسے ہی چوری کرے گا وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی۔ نیلامی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ایک بہت مہنگی پینٹنگ کی بولی لگائی گئی جو کہ 2 کروڑ لگی، لیکن سائرس اور اس کے ساتھی جو پہلے سے باخبر تھے وہ اس پینٹنگ کو چوری کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ اسے بلیک مارکیٹ میں 2 کروڑ میں بیچ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے خاص قسم کی چیز کا وقت آتا ہے، جس کا نام NFT تھا، کیونکہ بنانے والا اپنی پہچان نہیں بتانا چاہتا تھا۔ NFT کی نیلامی میں تقریباً 200 کیمرے تھے۔ اب نیلامی شروع ہوئی، اس کی قیمت بھی 2 کروڑ تک تھی۔ ہیکر اپنا کام کرتی ہے، وہ ایک بٹن دبا کر گفٹ کہتی ہے۔ ایسا ہوتے ہی وہاں کی تمام لائٹس بند ہو گئی اور ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ اب امیر لوگ بھاگنے کا سوچ رہے تھے۔ سائرس اپنا کام کرتا ہے۔ 2.5 کروڑ کی بولی سائرس نے خود لگائی تھی، اسی لیے اب وہ NFT بنانے والے کے پاس آیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری جگہ پر آؤ، NFT بھی وہیں لے لیں گے اور ہم پیسے وہیں دیں گے۔ یہ سب اوپر بیٹھی ایبی دیکھ رہی تھی، لیکن سائرس اور اس کی ٹیم جو یہاں سے بھاگ رہی تھی، ایبی اور اس کی ٹیم ان کے پیچھے لگ گئی۔ وہ ایک خاص قسم کی کشتی یعنی اسپیڈ بوٹ میں بیٹھ کر گئے۔ وہ پولیس کو بیوقوف بنا کر سمندر کے درمیان میں آ گئے۔ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی، پولیس پیچھے پھنس گئی اور وہ یہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ وہ اپنی جگہ یعنی بحری جہاز پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں NFT کی نیلامی کے بعد ان کی پارٹی ہوتی ہے۔ ایبی جو ابھی تک انویسٹیگیشن کر رہی تھی، نیلامی میں آنے والے لوگوں کی ویڈیو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سائرس کے ساتھی ہیلپ کو دیکھا جو ابھی تک وہاں پر موجود تھا، اسی لیے وہ اس کے پاس پہنچ کر اسے پکڑتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جب ان چوروں نے NFT چرائی تو بلیک مارکیٹ میں اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 8 کروڑ کی ہو گئی۔ لیکن اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے انہیں اصل مالک کی ضرورت تھی، اسی لیے انہوں نے اس کے اصلی مالک کو اغوا کر لیا۔ سائرس سے بات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ تمہارا NFT 2.5 کروڑ میں بازار میں بک رہا ہے، اب چوری کی وجہ سے یہ بلیک مارکیٹ میں 8 کروڑ میں بکے گا، لیکن اسے بلیک مارکیٹ میں بیچ کر آپ کو آدھا منافع دیں گے، اس سے ہم دونوں کو فائدہ ہوگا، تو فکر نہ کرے۔ سائرس کی ٹیم کا آدمی ایبی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور تمام سوالوں کے الٹے جواب دے رہا تھا۔ ایبی نے کہا کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گی، بہتر ہوگا کہ تم اپنی ٹیم کے بارے میں ہمیں بتا دو۔ پھر ہیلپ کہتا ہے کہ میری ٹیم اس وقت لندن میں ہے، اگر آپ انہیں پکڑنا چاہتے ہو تو آپ کو میرے ساتھ وہاں پر جانا پڑے گا۔ ایبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ لندن پولیس ڈپارٹمنٹ میں گئی۔ یہاں اس کی ملاقات آفیسر سے ہوئی جو اسے بتاتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ سب سے بڑے مافیا جس کا نام لارس ہے، اس نے حال ہی میں مارکیٹ کے شیئرز میں گڑبڑی کی ہے، جس سے اسے بہت فائدہ ہوا، لیکن اس منافع کی وجہ مارکیٹ میں قیمتوں کا اوپر نیچے نہیں ہے۔ بلیک ڈیم کا پانی جس کی وجہ سے سیلاب آیا، گھر ڈوب گئے اور لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسی وجہ سے مارکیٹ کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اور اب لارس ایک اور شہر کے ساتھ بالکل ایسا ہی کرنے والا ہے جس میں لارس اور ایک بڑا مافیا، اور وہ یہ کام اگلے 2 مہینوں میں کرنے والے ہیں۔ لارس اس مافیا کو پہلے پیسے دے گا اور وہ رقم نہیں بلکہ سونا ہوگا، وہ بھی 1 یا 2 کلو نہیں بلکہ 10 ٹن۔ اور اب مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ آفیسر اس سے کہتی ہے کہ ہم ایک ایسے آدمی کو تلاش کر رہے ہیں جو چوروں کی طرح سوچتا ہو اور چوروں کو پکڑ سکے۔ اس کام کے لیے ہمیں ایک ماسٹر مائنڈ چور کی ضرورت ہے، اور تم جانتی ہو
کہ وہ کون ہے، جس پر ایبی نے فوراً کہا نہیں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب چاہتے ہیں کہ میں سائرس کے پاس جاؤں اور اس سے مدد مانگوں اور وہ ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آفیسر کہتا ہے کہ آپ کو اس کو کسی بھی طرح راضی کرنا پڑے گا تاکہ ہم لارس کو روک سکے۔ اس پر ایبی راضی ہو گئی، وہ فوراً سائرس کے پاس جاتی ہے۔ یہاں پر دونوں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگتے ہیں کہ تم نے دھوکہ دیا، تم نے دھوکہ دیا، لیکن آخرکار سائرس اس کے آنے کی وجہ پوچھتا ہے، جس پر ایبی کہتی ہے کہ تمہیں ایک چوری کرنی ہے، اور وہ اسے تمام باتیں بتا دیتی ہے جو آفیسر نے ایبی کو بتائی تھی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ تمہیں وہ سارا سونا چوری کرنا ہے جو سائرس اپنے ساتھیوں کو یہ سب بتاتا ہے۔ اس کے بعد ساتھی حیران رہ گئے۔ پھر سائرس نے کہا کہ یہ کام مشکل ہے لیکن یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ لوگ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے تو پورا شہر سیلاب میں بہہ جائے گا، اور اب ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ لارس اور وہ مافیا اس پلان کو کیسے پورا کریں گے۔ پتہ چلا کہ وہ سارا سونا پہلے نکلے گا، پھر سے وہاں سے ٹرکوں کے ذریعے لے جایا جائے گا، جس کے بعد اسے ہوائی جہاز کے ذریعے اس کی منزل کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ اسی لیے اب سائرس اور اس کی ٹیم اپنے اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ اپنا مشن کیسے مکمل کریں گے؟ یہاں سب سے پہلے ہیکر بتاتی ہے کہ اگر ہم ایسا پلان بنائیں جو بالکل اس جیسا ہو تو اس سے چوری کرنا آسان ہوگا، لیکن سوال یہ تھا کہ ایسا پلان کہاں سے آئے گا۔ اس پر سائرس کہتا ہے کہ نیلامی گھر میں میری ملاقات ایک امیر لڑکے سے ہوئی، اور وہ لڑکا جہاز کی خریدنے کا اور بیچنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے پاس ایسا پلین ہے جو تھوڑا اس جیسا لگتا ہے، ہم بدل کر اس کو ویسا ہی بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اب یہ سب لوگ جاتے ہیں اس پلین کے ڈیلر کے پاس جو انہیں وہی شاندار پلین دکھاتا ہے، لیکن اسے اڑانا منع تھا، اس نے انکار کر دیا۔ لیکن ایبی اسے کہتی ہے کہ میں ایک پولیس والی ہوں، ایسے پلین کو رکھنا ویسے بھی غیر قانونی ہے، اور اگر تم نے ہمیں نہیں دیا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گی، جس پر وہ راضی ہو گیا۔ اب پلین مل گیا۔ اس طرح اگلا بڑا چیلنج ریڈار میں ہیرا پھیری کرنی تھی، جس کے لیے انہیں پی ایس آئی بنانا پڑے گا جو ایسے سگنل بنائے گا جس سے ہوا میں دونوں پلین اڑ رہے ہوں گے، لیکن یہ سگنل صرف ایک پلین کے دے گا۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جب یہ دونوں پلین اوپر ہوں گے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ دونوں پلین ریڈار پر نظر آئیں گے، جسے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے لوگ دیکھیں گے، اسی لیے انہیں وہاں پر اپنا خاص آدمی لگانا پڑے گا۔ لیکن ایبی کہتی ہے کہ میں ایئرپورٹ پر ایک آفیسر کو جانتی ہوں تو وہ ہمارا کام کرے گا۔ اب وہ اس آفیسر سے ملے، وہ اسے بتاتے ہیں، جس سے وہ صاف انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس میں چوری بھی شامل ہے۔ پھر سائرس کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کام کے بدلے 10 لاکھ دوں گا، جس پر آفیسر راضی ہو گیا۔ تو پوری ٹیم کام کرتی ہے اور یہ لوگ جہاز کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ دوسرے جہاز کی طرح لگے، جس کے بعد پی ایس آئی مشین بنتی ہے جو سگنل میں ہیرا پھیری کرے گی، لیکن اس کا سائز بڑا تھا، اسی لیے ایبی ہیکر سے کہتی ہے کہ اس پی ایس آئی مشین کے بہت سے چھوٹے چھوٹے پرزے بناؤ جو ہر ممبر کو دیے جائیں گے، اس طرح کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہیکر راضی ہو گئی اور بہت کچھ کرنے کے بعد وہ پی ایس آئی مشین کے پرزے بناتی ہے، جس کے بعد آخرکار ان کا آخری دن آتا ہے جہاں جہاز پر ہر کوئی اپنی مرضی سے تیار ہو گیا۔ انہوں نے آدھے ٹکٹ بزنس کلاس کے لیے اور آدھے ٹکٹ اکنامک کلاس کے، جبکہ سب سے نیچے 10 ٹن سونا تھا۔ ہیکر نے تمام کیمرے ہیک کر لیے تاکہ سب کچھ نظر میں رکھا جائے، جبکہ لاک ماسٹر باتھ روم میں اپنی پی ایس آئی مشین لگا رکھی تھی۔ پھر ایبی اپنے حصے کا کام کرنے کا سوچتی ہے، وہ چلی جاتی ہے باتھ روم میں، وہ وہاں پر دوسری پی ایس آئی مشین لگانا شروع کر دیتی ہے، لیکن پھر مشین نیچے گر گئی اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اب گنڈے واش روم میں آنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر سائرس آیا اور اب وہ دونوں ساتھ مل کر مشین کو جوڑ کر اسے وہاں پر لگا دیتے ہیں، جبکہ پائلٹ اپنی ذہانت سے اپنا جہاز اڑا کر اس بڑے پلین کے نیچے لاتی ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنی پی ایس آئی کے ایکٹیویٹ ہونے کا انتظار کرتی ہے تاکہ دونوں پلینز کے ریڈار پر ایک ہی سگنل ہو۔ اسی لیے ابھی ہیڈ کوارٹر کے ریڈار پر دونوں پلین کے سگنل آ رہے تھے، جسے دیکھ کر ایئرپورٹ آفیسر کے ساتھ ہی کہتی ہے کہ ہمیں اس بارے میں اوپر والوں کو آگاہ کرنا چاہیے، جس پر وہ جواب دیتا ہے کہ یہ معمولی سی خرابی ہے جو 2 یا 3 منٹ کے اندر ٹھیک ہو جائے گی۔ پی ایس آئی ایکٹیویٹ ہوتے ہی پائلٹ اپنے جہاز کو دوسرے جہاز سے جوڑتی ہے۔ جیسے ہی ایسا ہوا سگنل مل گئے، جس کی وجہ سے اب صرف ریڈار پر ایک پلین تھا۔ اب لوک ماسٹر نیچے والی جگہ میں
पहुंच गया। इसने अपनी हाईटेक मशीन लॉक पर लगाई और इसको खोलने की कोशिश की। वो सब चोर गुंडों से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो चलते हुए जहाज के अंदर लड़ रहे थे। अब झटके की वजह से पायलट को ऐसा महसूस होता है कि जैसे जहाज में कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए वो फौरी तौर पर हेडक्वार्टर को बताता है। फिर एबी के साथी ऑफिसर ने इसे बताया कि मौसम की खराबी है, आपको जहाज को करीब ही लैंड करना पड़ेगा। फिर पायलट ने इसकी बात सुनी और जहाज को लैंड करना शुरू कर दिया, लेकिन ये जगह बहुत छोटी थी जिसकी वजह से इसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन लॉर्स को भी इस बारे में पता चला कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है। जहां इसे उतारना था वहां पर होने की बजाय इसे कहीं और उतारा गया। इसीलिए लॉर्स अपने साथियों से कहता है कि जिसने मेरा सोना मुझ तक पहुंचने से रोका, इसे मार दो या मेरे पास ले आओ। वहां लॉक मास्टर साइरस से माफी मांगता है। अब ये सोना माफिया के हाथ में होगा, वो अपने खतरनाक डील कर लेंगे और पूरे शहर को तबाह कर देंगे। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए सोना और गुंडों के साथ वो लॉर्स के पास जाते हैं। वहाँ पर वो माफिया भी लॉर्स के पास आ जाती है। वो चाहती है कि जैसे ही डील हो जाए, सैलाब आए और शहर तबाह हो जाए। लेकिन इस माफिया को भी पता चला जिस जहाज से इनका सोना आ रहा था वो हाईजैक हो गया है। लेकिन लॉर्स इसे कहता है कि मेरे गुंडे गए हैं। अभी जहाज के अंदर लड़ाई बाकी थी जिसकी वजह से पीसीएस तबाह हो गए। अब दोनों प्लेन रडार पर नजर आ रहे थे। फिर प्लेन को ट्रेस करके गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट्स को इनके पीछे हमला करने के लिए भेजती है। लेकिन यहाँ साइरस और पायलट अपना दिमाग इस्तेमाल करके जहाज को उल्टा करके लिखते हैं कि इसमें लोग हैं तो ऐसा ना करे। जिसके बाद प्लेन लॉस के महल की जमीन पर उतरता है और वो चलने लगा। आगे बढ़कर घर को तबाह कर देता है। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक सेफ वॉल तोड़कर जहाज के अंदर जाने लगा। ऐसा होते ही सारा सोना बाहर गिर जाता है। ये देखकर माफिया लॉर्स से कहती है कि अब ये सारा सोना मैं ले जाऊंगी, हमारी डील भी कैंसिल। लेकिन लॉर्स इसे गोली मार देता है। अब पुलिस जो इनके पीछे थी लॉर्स को पकड़ लिया। वो कहता है कि ये मेरा अपना घर है और ये चोर यहाँ इस माफिया औरत से निपटने के लिए आए थे, ये असल मुजरिम है। साइरस अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। प्लेन की एलईडी और एनएफटी बनाने की रिकॉर्डिंग के साथ वो पुलिस को दिखाता है कि असल मुजरिम लॉर्स है। पुलिस ने लॉर्स को गिरफ्तार किया।